اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عید الفطر ماہ رمضان کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا دن ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے اور جو کہ عوض سے مشتق ہے، جس کے معنی بار بار لوٹ کر آنے والا دن اور خوشی ہے۔ چونکہ خوشی و مسرت کے یہ دن ہر سال مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتے ہیں اور ان کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے، اور ہر مرتبہ خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتے ہیں، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ افطار اور فطر ہم معنی ہیں۔ فطر کے معنی روزہ توڑنے یا ختم کرنے کے ہیں۔ جس طرح ہر روزے کا افطار غروب آفتاب کے بعد کیا جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے پورے مہینے کا افطار اسی عید سعید کے روز ہوتا ہے۔ اس لیے اس یوم مبارک کو عید الفطر کہتے ہیں۔ چونکہ عید الفطر کے روز روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو رمضان کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اسے عید الفطر قرار دیا۔ عید الفطر یکم شوال المکرم کو منائی جاتی ہے، جس کا خاص روحانی اور مذہبی پس منظر ہے۔ لفظ عید قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا میں استعمال ہوا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے مطالبے پر بارگاہ ایزدی میں درخواست کی تھی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت میں حصول نعمت کے دن کو عید سے تعبیر کیا گیا ہے، جو خوشی و شادمانی سے عبارت ہے۔ عید الفطر کا دن رمضان المبارک کی عظیم نعمت کے عطا ہونے اور رضائے الہی کی خاطر روزے رکھنے کی توفیق میسر آنے پر اظہار مسرت اور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسلام سے قبل سابقہ انبیاء کے ادوار میں ہر قوم اور ہر مذہب میں عید منانے کا تصور موجود تھا۔ ان میں سے بعض کا ذکر یوں ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو جس دن اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، بعد میں آنے والے اس دن عید منایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس دن نمرود کی آگ سے نجات ملی، ان کی امت اس دن عید مناتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن آسمان سے ان کے لیے مائدہ نازل ہوا تھا۔ الغرض عید کا تصور ہر قوم، ملت اور مذہب میں ہر دور میں موجود رہا، لیکن عید سعید کا پاکیزہ اور خوبصورت ترین تصور دین اسلام نے دیا۔ یکم شوال کی شب یعنی شب عید، جسے عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات، یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے۔
حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جو 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحج کی رات، لیلۃ الفطر عید الفطر کی رات، لیلۃ البرات یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی آخری رات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے اور وہ آخری شب میں پورا ہوتا ہے، لہذا بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعے کی شب، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، اور دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ عید کا دن بھی بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنے بندوں پر انعام و اکرام کی بارش فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب مسلمان عید گاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ ہیں میرے وہ بندے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کا کیا صلہ ملنا چاہیے؟ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کا صلہ یہ ہے کہ اسے اس کی پوری پوری مزدوری ادا کی جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذمے ایک کام لگایا تھا کہ روزہ رکھیں اور میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیں۔ آج انہوں نے اپنا فریضہ مکمل کر لیا، اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہیں اور مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں سب کی دعاؤں کو قبول کروں گا اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، میرے کرم، میری بلندی و شان اور رفعت مکانی کی قسم، آج میں سب کی دعاؤں کو قبول کروں گا اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔
اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت پا کر لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے جب روزے دار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب یوم عید آتا ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے غمناک اور اداس کر دیا؟ شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش فرما دی ہے، لہذا تم انہیں پھر سے لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دنوں فطر اور اضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت آفتاب کے بلند ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک عیدگاہ تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں طاق تعداد میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف تشریف نہ لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے اذان نہیں کہی جاتی۔ عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران میں حکم دیا، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرو اور عید الفطر کی نماز دیر سے ادا کرو اور لوگوں کو واعظ سناؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نماز عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا۔ یہ سب خطبے سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ و عید میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک دن میں جمعہ اور عیدین جمع ہو جائے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جمعہ اور عید الفطر ایک دن میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئیں، جو گھر واپس جانا چاہے چلا جائے، اور جو نماز جمعہ کا انتظار کرنا چاہے وہ انتظار کرے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا۔ عید الفطر اور جمعے کا دن جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اور پھر فرمایا، یہ دو عیدیں ایک دن میں جمع ہو گئی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز نماز عید کے لیے مخالف راستوں سے آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق و غیر مقبول رہتی ہے جب تک کہ صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطر ادا نہیں کر لیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا۔ جو روزہ دار کو لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے والا ہے اور غریبوں کی غذا کے لیے ہے، جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ حضرت ثعلبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندم کا ایک سا یا فرمایا گیہوں کا ایک سا صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، آزاد و غلام، غنی اور فقیر کی طرف سے ادا کرو۔ غنی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، اور فقیر جتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ واپس کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو کی مقدار ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر واجب فرمایا، اور اسے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر یا صدقہ رمضان ہر مرد، عورت، آزاد اور غلام پر ایک سا کھجوریں یا ایک سا جو کی مقدار واجب فرمایا۔ لوگوں نے گندم کے نصف سا کو اس کے برابر قرار دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر میں کھجوریں دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اہل مدینہ کھجوروں کے قحط میں مبتلا ہو گئے تو جو دیے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چھوٹے اور بڑے کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نافع کے بیٹوں کی طرف سے بھی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے جو قبول کر لیا کرتے، اور عید الفطر سے ایک دو روز پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ نافع بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام عید الفطر سے ایک یا دو روز قبل فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے 2 دن کھیل کود کے لیے مقرر تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ 2 دن کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان 2 دنوں میں ایام جاہلیت میں کھیلتے کودتے اور خوشی مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی جگہ ان سے بہتر 2 دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ مرحمت فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی 2 بچیاں ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ رہی تھیں، جن میں اس بہادری کا ذکر تھا جو انصار نے جنگ بواس میں دکھائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شیطانی باجا؟ اور یہ عید کے دن کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا خوشی کا دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے سامنے حبشہ سے کچھ لوگ نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے میں سے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، اور میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک مجھے چادر کی اوٹ میں چھپائے ہوئے ان غلاموں کا کھیل دکھاتے رہے۔ جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، تو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشی اس پر شاداں و فرحاں ہو کر کھیلے۔ وہ اپنے نیزوں سے کھیلے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ان کے لیے عید کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ زمانہ حج کے دوران میرے پاس 2 لڑکیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑا اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکیوں کو ڈانٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، اے ابو بکر، یہ عید کے دن ہیں۔ روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی نظر ایک بچے پر پڑی جو میدان کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پیار سے اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، میرا باپ مر چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے نہ پہننے کو کپڑا۔ یتیموں کے ملجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہارا باپ، عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو تو خوش ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو گھر لے گئے۔
عید کے دن لوگ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے تعجب سے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو شادمانی اور مسرت اور خوشی منانے کا دن ہے، یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ آج جس کے نماز روزہ قبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کی نماز روزہ کو مردود کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ خلافت میں لوگ عید کی مبارکباد دینے گئے تو دیکھا کہ امیر المومنین خشک روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے کہا، آج تو عید کا دن ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، جب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں تو ہمیں عید منانے کا حق کیوں کر حاصل ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان محفوظ لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے اور اس کے عذاب و عطاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں اور دسترخوان آراستہ کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اکابرین صوفیہ میں شامل ہیں۔ ایک عید پر نخلستان میں گری کھجوریں چن رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا، میں نے ایک لڑکے کو روتے دیکھا تو اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا، میں یتیم ہوں، یہ لڑکے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں۔ عیدین کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعام اور فضل کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور لطف و کرم سے وہی سرفراز ہوتا ہے جو ان ایام کو مناتے ہوئے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات نبوی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بے شمار خوشیوں سے بھرپور عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔